سلام مسعود الصلاۃ والسلام علیکم السلام علیکم یا حبیب اللہ حبیب اللہ وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ جتنے بھی زخم آئے نہیں حسین جتنے بھی زخم آئے جو کہاں ہے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے حامی دو جہاں کیا کہے گا یہ جہاں آپ خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم اہل نظر نیاز قطارہ علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی رحمت نے لیا مجھے آغوش نور میں رحمت نے لیا مجھے آغوش نور میں نے جو رو رو کے پکارا علی علی اہل نیاز کا تارا علی علی اہل وفا کے ماشاءاللہ پڑھو
یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ رستے میں تائیں گھر سجا بیٹھا جدوں او دور سن میں تھو مینوں سی خوف مرنے دا کول آ گئے جدوں میرے میں خود لبدا قضا بیٹھا اے نانا ویکھ لو آکے نواسے دی سخاوت نو تسی اکبر دا پوچھ دے میں اصغر بھی لٹا بیٹھا واہ جان محمد خالد نقوی السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ در پاک پر میں آؤں ہو آرزو یہ پوری در پاک پر میں چوکھٹ پہ سر جھکاؤں ہو آرزو یہ پوری در پاک پر میں آؤں ہو آرزو یہ پوری ہو خیال میں مدینہ تیرا ہو شاہ مدینہ ہو خیال میں مدینہ تیرا ہو شاہ مدینہ پوری در پاک پر میں آؤں ہو آرزو یہ پوری
تمنا زمرد ہو پوری تمنا زمرد ہو پوری جانا دور ہو یہ دوری سبھی فاصلے مٹانا ہو آرزو یہ پوری در پاک پر میں آؤں ہو آرزو یہ پوری زبر صاحب ماشاء اللہ ٹھیک کو پورا کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جی جی کوئی بات نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت قاسم علیہ السلام جب اس دنیا سے چلے گئے تو ایک شخص جس کا نام ہم اپنی زبان پہ لانا تو نہیں چاہتے لیکن بتانے کے لیے لانا پڑتا ہے. آس ابن وائل نے اس وقت یہ بکواس کی بہت ہی بکواس کی کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نرینہ اولاد ہے وہ تو نہیں رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہوئے تو فوراً اللہ رب العزت نے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ آیا مبارکہ بھیجی تو بہت سے مفکرین نے مفسرین نے علماء کرام نے اپنے اپنے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. تو جو سب سے بہتر ہے کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا کی. اور کتنی کثرت عطا کی کب سے کثرت عطا کی اور کب تک کثرت عطا کی. نہ کثرت کا کوئی محدود ہے اس کو لامحدود کر دیا. تو جو علم والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کثرت سے مراد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں جن سی خون سے جن کی اولاد سے امام علی مقام پیدا ہوئے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی آل دنیا تک قائم رہے گی. اور الحمدللہ ہمیں یہ فخر ہے ہمیں یہ خوشی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مرشد بھی دیا تو آل نبی اولاد علی زمرد والی دیا. تو اس سلسلے میں 2-3 اشعار امام علی مقام کی خدمت میں اور اسی میں یہ بھی اِنَّا آتَيْنَا کا بھی ترجمہ آ جائے گا. کس کو خبر کہاں ہے ٹھکانے حسین کے کس کو خبر کہاں ہے ٹھکانے حسین کے لمحے حسین کے ہیں زمانے حسین کے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے وہ ازل سے ابد تک ہے. میرے بدن کے خون سے گردش انہی سے ہے میرے بدن کے خون سے گردش انہی سے ہے. میں دیکھتا ہوں خواب حسین سہانے حسین کے میں دیکھتا ہوں خواب سہانے حسین کے لوہے فلک پہ روشن و عرفہ انہی کا نام لوہے فلک پہ روشن عرفہ انہی کا نام لوہے زمیں پہ آئینہ خانے حسین کے. اور عرض کیا ہے بیٹھا رہوں میں مرکز عالی پہ عمر بار. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرکز جو لفظ ہے کسی اور چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ایک مقام ہوتا ہے اس کو مرکز کہتے ہیں. مقام ہوتا ہے تو یہ دار ہوتا ہے تو اس لحاظ سے یہ بھی الفاظ استعمال کر لیتے ہیں. بیٹھا رہوں میں مرکز عالی پہ عمر بار یوں ہو بسر حیات سرحانے حسین. تو عرض کیا ہے یہ قابل غور ہے. مولا تیرے حضور یہی التجا ہے بس مولا تیرے حضور یہی التجا ہے بخشش اگر ملے
تو بہانے حسین کے، بخشش اگر ملے تو بہانے حسین کے، ہر کندہ ناشناس کو دعوت ہے دیکھ لے۔ اوپن ہے، ہر ایک کو چیلنج ہے، جو بھی مخالف ہے یہ اپنے ہیں۔ ہر کندہ ناشناس کو دعوت ہے دیکھ لے، پھیلے ہیں چار سمت گرانے حسین کے۔ یہ انا اعطیناک کا کوثر کا ترجمہ ہے کہ تا قیامت انشاءاللہ یہ آل اولاد انشاءاللہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے گی۔ دور یزید آبدی کب کا فنا ہوا، دور یزید آبدی کب کا فنا ہوا، گردش میں آج تک ہیں فسانے حسین۔ شاید الحسن صاحب ماشاءاللہ مختصر۔ بر بر کے جام ساقیا آج مجھے پلائے جا، بر بر کے جام ساقیا آج مجھے پلائے جا، مست مجھے بنائے جا، بے خود مجھے بنائے جا، بر بر کے جام ساقیا آج مجھے پلائے جا، بر بر کے جام ساقیا آج مجھے پلائے جا، مست مجھے بنائے جا، بے خود مجھے بنائے جا، مست مجھے بنائے جا، بے خود مجھے بنائے جا، مدت سے ہوں میں منتظر تیری نگاہ ناز کا، مدت سے ہوں میں منتظر تیری نگاہ ناز کا، صدقہ ہو اپنے حسن کا، پردہ ذرا اٹھائے جا، صدقہ ہو اپنے حسن کا، پردہ ذرا اٹھائے جا، بر بر کے جام ساقیا آج مجھے پلائے جا۔ علی مصطفیٰ
پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے۔ احمد بھائی آؤ۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پہ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پہ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پہ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لب حسین کو ترسا ہے
ماشاءاللہ السلام علیکم یا رسول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میرے سلطان علی اور علی کے بیٹے میرے سلطان علی اور علی کے بیٹے میرا ایمان علی اور علی کے بیٹے اور خود میرے آقا نے فرمایا صحابہ سن لو اچھی کیا چھڑو سبحان اللہ خود میرے آقا نے فرمایا صحابہ سن لو میری جند جان علی اور علی کے بیٹے میری جند جان علی اور علی کے بیٹے اور اپنے قاتل کو بھی پیاسا نہیں جانے دیتے اپنے قاتل کو بھی پیاسا نہیں جانے دیتے ایسے ذیشان علی اور علی کے بیٹے ایسے ذیشان علی اور علی کے بیٹے اور بہت ہی خوبصورت شعر کہ کون سردار بہشتوں کے خدا سے پوچھا کون سردار بہشتوں کے خدا سے پوچھا اس کا اعلان علی اور علی کے بیٹے اور لوگ شفیق کو کہتے ہیں سگے پنج تن ہے میرا یہ مان علی اور علی کے بیٹے میرے سلطان علی اور علی کے بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل پیر صاحب نے فرمایا کہ
کہ لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ غم حسین میں رونا نہیں چاہیے۔ عرض یہ ہے کہ سنیت نام ہی محبت حسین اور غم حسین میں رونے کا ہے۔ احادیث کتب بھری پڑی ہیں۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں گھر میں داخل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زانوں پہ امام حسین تشریف فرما تھے۔ تو آپ حضرت امام حسین کے کبھی آپ گردن پہ بوسے دے رہے تھے اور کبھی آپ ان کے رخسار مبارک پہ بوسے دے رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہزاروں قطار روتے جا رہے تھے۔ غم حسین میں ہم کیوں روئیں؟ بھائی اس لیے روئیں کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ آپ تو صبر کے پہاڑ ہیں، کون سی ایسی چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ام سلمہ میں کیوں نہ روؤں، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آیا ہے اور آ کے اس نے مجھے خبر دی ہے، اس نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اپنے اس بیٹے سے بہت پیار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بہت پیار کرتا ہوں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی امت کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے۔ اور آپ فرمانے لگے کہ جبرائیل نے پھر مجھے اس مقتل کی جگہ کی مٹی بھی لا کر دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ یہ مٹی انہوں نے ایک بوتل میں شیشی میں ڈال کے دی، اور آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ اس کو سنبھال کے رکھ لو، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو پھر سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب یہ واقعہ کربلا ہوا سن 61 ہجری میں، تو اس کے بعد میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خواب میں تشریف لائے اور آپ پریشان حال ہیں۔ تو خواب میں دیکھنے کے بعد جب میں اٹھی تو مجھے خیال آیا کہ آپ نے مجھے ایک بات بتائی تھی، میں دوڑ کے اس جگہ پہ گئی جہاں میں نے وہ مٹی رکھی تھی، کہتے ہیں وہ میں نے شیشی اٹھائی تو وہ سرخ ہو چکی تھی، تو مجھے پتا چلا کہ امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی ایک زانوں میں آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم اور دوسری زانوں پہ امام علی مقام تشریف فرما تھے۔ تو جبرائیل آئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں شہزادے آپ کے پاس نہیں رہ سکتے، ایک آپ رکھ لیں ایک میری طرف بھیج۔ آپ نے فرمایا آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پھر آپ نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو پھر آپ کی آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ تو آپ فرمانے لگے اے جبریل ابراہیم کو لے جا، کیونکہ ابراہیم جب جائے گا تو صرف میں روؤں گا اور میں اپنا رونا برداشت کر لوں گا، لیکن جب حسین جائے گا تو پھر میں بھی روؤں گا اور میری فاطمہ بھی روئے گی، تو میں فاطمہ کا رونا برداشت نہیں کر سکتا۔ جبرائیل جا اور ابراہیم کو لے جا۔ تو وہ بات یہ ہے کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غم حسین میں روئے تو ہم کیوں نہ روئیں ان کی محبت میں۔ اور آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، ایک بات میں نے پڑھی بڑی اچھی لگی کہ لوگوں کو دعا دی جاتی ہے یا لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے حق کی طرف لے جا، یا دعا دی جاتی ہے کہ اللہ اسے حق کی طرف لے جا، لیکن مولا علی شیر خدا کے لیے جو آقا نے دعا فرمائی، آپ نے فرمایا اے میرے اللہ علی جس طرف جائے حق کو اس طرف لے چل، یا علی، اور جس طرف علی جائے حق اس طرف جائے، اور جب علی کے بیٹے جس طرف جائیں تو پھر حق کس طرف جائے گا؟ جب سید زمرد حسین کسی طرف جائیں، جب سید چراغ النبی شاہ صاحب کسی طرف جائیں، جب سید تابع شاہ صاحب کس طرف جائیں، تو پھر حق کدھر جائے گا؟ حق ان کی طرف جائے گا۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیر و مرشد کا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا. ان کی پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیان. ان کے گھر میں بغیر اجازت، ان کے گھر میں بغیر اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیان. اللہ تعالیٰ کا ہم گناہ گاروں پر کرم ہے کہ شان اہل بیت کی ذکر ہو رہا ہے اور آپ میں اکٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں پر کرم فرمایا کہ ہمیں ایک تو سرکار کی امت میں رکھا، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر اور خاص کرم کہ ہمیں اپنی سرکار کی آل کے ساتھ جوڑ دیا. ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے گھر پر کھانے کی دعوت رکھی. حضرت عثمان غنی سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے گھر پر کھانا تناول فرمائیں، میری دعوت کو قبول فرمائیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی کی دعوت کو قبول فرمایا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. جب آپ عثمان غنی کے گھر تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں تو عثمان غنی سرکار کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. سرکار کے چاہنے والے عثمان غنی سرکار کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور سرکار کے قدم مبارک کو گن رہے ہوتے ہیں. سرکار جتنے قدم چل رہے تھے عثمان غنی اتنے قدم گن رہے تھے. سرکار نے حضرت عثمان غنی سے ارشاد فرمایا کہ عثمان غنی کیا کر رہے ہو؟ عثمان غنی نے کہا، عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے قدم مبارک گن رہا ہوں. سرکار نے ارشاد فرمایا تم کیوں گن رہے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ حضور میں آپ کے قدم مبارک گن رہا ہوں. آپ نے اپنے حجرے مبارک سے لے کر میرے گھر تک جتنے بھی قدم اٹھائے ہیں، میں آپ کی تعظیم میں، آپ کی تعظیم کی خاطر آپ نے جتنے بھی قدم اٹھائے ہیں، ان قدم کے عوض کے اندر، ان قدم کے بدلے کے اندر ایک گناہ کا ایک غلام کو آزاد کرواؤں گا. تو چنانچہ آپ نے سرکار کے جتنے بھی قدم آپ نے اٹھائے تھے حضرت عثمان غنی کے گھر تک اتنے غلاموں کو آزاد کر دیا. جب مولا علی نے دیکھا، مولا علی نے عثمان غنی کے اس فعل کو دیکھا، اس کام کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے. مولا علی بڑے متاثر ہوئے، بڑے خوش ہوئے کہ عثمان غنی نے اتنی محبت کی ہے سرکار سے. تو مولا علی حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آج عثمان غنی نے سرکار کی بڑی ہی اعلیٰ دعوت کی ہے، بڑی ہی اعلیٰ دعوت کی ہے کہ عثمان غنی نے، حضرت عثمان غنی نے سرکار کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کیا ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنے سرکار کی دعوت کروں اور میں بھی اسی طریقے سے غلام کو آزاد کروں سرکار قدم کے بدلے. تو جب خاتون جنت نے مولا علی کی یہ بات سنی تو حضرت خاتون جنت نے مولا علی سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، میرے بابا حضور کے پاس جائیں، آپ میرے بابا جان محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائیں اور ان سے ہمارے گھر کھانے کی دعوت دیں. تو چنانچہ مولا علی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ سرکار آپ ہمارے گھر پر کھانے پر تشریف لائیں. تو سرکار اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اپنے لخت جگر بی بی فاطمہ علیہ السلام کی بارگاہ ان کے گھر پر تشریف لے جاتے ہیں. جب تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت بی بی فاطمہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ میں تجھی سے مانگتی ہوں، تیری بندی ہوں، یا اللہ میرے پاس کوئی توفیق نہیں ہے، آج میں نے اپنے ابا جان محمد مصطفیٰ اور تیرے پیارے حبیب کی دعوت کی ہے، تو مجھے غیب سے بتاؤ، غیب سے کھانے کا انتظام فرمائیں. تو آپ نے یہ دعا کر کے، بی بی فاطمہ نے یہ دعا کر کے خاتون جنت نے ہانڈیوں کو چولہے پر چڑھا اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ہانڈیوں میں لذیذ کھانے کو عطا فرما دیا، ان ہانڈیوں کو لذیذ کھانے سے بھر دیا. پھر حضرت خاتون جنت نے اس ہانڈی میں سے، ان ہانڈیوں میں سے کھانا نکالا اور آقا دو جہاں کی بارگاہ میں پیش کیا، ان صحابہ کرام کو کھلایا. جب صحابہ کرام نے وہ کھانا کھایا نا، صحابہ کرام نے جب وہ کھانا کھایا، صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ کھانا تو بڑا ہی لذیذ ہے، ایسا کھانا تو کبھی ہم نے کھایا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنی پوری زندگی میں اتنا لذیذ کھانا نہیں کھایا. سرکار کے کام مبارک میں یہ بات پڑ گئی. سرکار نے پھر ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جانتے ہو
جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ جانتے ہو کہ یہ کھانا کس نے بھیجا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ایسا لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا، اپنی پوری زندگی میں اتنا لذیذ کھانا نہیں کھایا، سرکار آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے اور کس نے بھیجا ہے۔ تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے کھانا ہمارے لیے بھیجا ہے۔ ارے جو اہل بیت کے گھر میں کھانا ہوتا ہے وہ تو جنت کا کھانا ہوتا ہے۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ نے پھر دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کیا کہ یا اللہ جس طرح عثمان غنی نے میرے بابا جان کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کیا تھا، تو میرے اندر اتنی توفیق نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، مگر یا اللہ تو ایسا کر میرے ابا جان نے جتنے بھی قدم میرے گھر تک اٹھائے ہیں آپ ان کے قدم کے بدلے میں میرے ابا جان اور آپ کے محبوب مصطفیٰ کے امت کے ایک ایک گناہگار کو دوزخ سے نکال۔ تو پھر جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جبریل امین فوراً آقا دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتون جنت کی دعا قبول فرما لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے میں جو آپ نے سرکار نے جو آپ نے اپنے حجرے مبارک سے بی بی فاطمہ کے گھر تک چلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے میں آپ کی امت کے 1000 گناہگار کو دوزخ سے نکال دیا۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانا۔ نعرہ ارے ہم پر اللہ کا ایک خاص کرم ہے کہ ہمیں رکھا تو سرکار کی امت میں رکھا، اور ہمیں ساتھ رکھا ہے تو سرکار کی اہل بیت کے ساتھ رکھا ہے۔ تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب چلتے اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کرم ہے حضور کا ہم پر۔ نبی کا دین بچانا، نبی کا دین بچانا، حسین جانتے ہیں، نبی کا دین بچانا، یزیدیوں کو مٹانا، یزیدیوں کو مٹانا، حسین جانتے ہیں، اور یزیدیوں نے بھی مانا کہ دین کی خاطر، یزیدیوں نے بھی مانا
بالوٹانا خود اپنا بالوٹانا حسین جانتے ہیں خود اپنا بالوٹانا حسین جانتے ہیں نبی کا دین بچانا نبی کا دین بچانا حسین جانتے ہیں اور کٹے ہوئے سرے اقدس سے نو کے نیزے پر کٹے ہوئے سرے اقدس سے نو کے نیزے پر قرآن پاک سنانا قرآن پاک سنانا حسین جانتے ہیں قرآن پاک سنانا حسین جانتے ہیں نبی کا دین بچانا نبی کا دین بچانا حسین جانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ منکر ہے کون پنجتن کا وہ جانتے ہیں کہ منکر ہے کون پنجتن کا ہے کون ان کا دیوانہ ہے کون ان کا دیوانہ حسین جانتے ہیں یزیدیوں کو مٹانا حسین جانتے ہیں رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اسے کیا غرض کسی سے اسے کام کیا جہاں سے جسے ہو گئی ہے نسبت جسے ہو گئی ہے نسبت تیرے سنگ آستان سے اسے کیا غرض کسی سے اسے کام کیا جہاں سے اسے کیا غرض کسی سے اسے کام کیا جہاں سے جسے ہو گئی ہے نسبت جسے ہو گئی ہے نسبت تیرے سنگ آستان سے اسے کیا غرض کسی سے اسے کام کیا جہاں سے اور میں عزیز کیوں نہ رکھوں تیرے غم کو اپنی جان سے میں عزیز کیوں نہ رکھوں تیرے غم کو اپنی جان سے
تیرے غم نے ہی بچایا، تیرے غم نے ہی بچایا مجھے ہر غم جہاں سے، اسے کیا غرض کسی سے، اسے کام کیا جہاں سے۔ اور کہاں تیرا آستانہ، کہاں میری سجدہ ریزی، کہاں تیرا آستانہ، کہاں میری سجدہ ریزی، تیرے در کے ہو جو قابل، تیرے در کے ہو جو میں وہ لاؤں سر کہاں سے، اسے کیا غرض کسی سے، اسے کام کیا جہاں سے، جسے ہو گئی ہے نسبت، جسے ہو گئی ہے نسبت تیرے سنگ آستاں سے، اسے کیا غرض کسی سے، اسے کام کیا جہاں سے۔ یا علی کتنا پیارا ہے نام آپ کا، ایک نگاہ کرم ہو خدا را، یا علی کتنا پیارا ہے نام آپ کا، ایک نگاہ کرم ہو خدا را، مشکلوں میں گرفتار ہوں یا علی، اپنی رحمت کا کر دو اشارہ، یا علی کتنا پیارا ہے نام آپ کا، ایک نگاہ کرم ہو خدا را، یا علی کتنا پیارا ہے نام آپ کا، تجھ پہ نظر جمانا میرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، تجھ سے وابستہ ہے سب امیدیں میری، تجھ سے وابستہ ہے سب امیدیں میری، جگمگا دو یہ قسمت کا تارا، یا علی کتنا پیارا ہے نام آپ کا۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، آیا ہے نور بن کر کنبہ حسین کا، آیا ہے نور بن کر کنبہ حسین کا، اعلیٰ ہے دو جہاں میں رتبہ حسین کا، آیا ہے نور بن کر کنبہ حسین کا، اعلیٰ ہے دو جہاں میں رتبہ حسین کا، نیزے کی نوک پر جو چڑھ کر سنا دیا، نیزے کی نوک پر جو چڑھ کر سنا دیا، اللہ کی زبان میں تھا خطبہ حسین کا، نیزے کی نوک پر جو چڑھ کر سنا دیا، اللہ کی زبان میں تھا خطبہ حسین کا۔ یہ ذکر آل رسول کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ آل رسول کا ذکر کرنے کی جو سعادت ہے یہ ہمارے پیر و مرشد کی قبلہ پیر سید زمرد حسین شاہ صاحب کی بدولت ہے، یہ ان کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہمیں آل رسول کی پہچان کروائی، یہ توفیق انہوں نے ہمیں دی کہ ہم آج آل رسول کا جو ذکر ہے اپنی زبانوں پر لا رہے ہیں، ورنہ جب لا الہ الا اللہ کلمے نے جب اللہ تعالیٰ کے قلم نے جب یہ کلمہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب محمد پر قلم آیا نا تو اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھ کر قلم شک ہو گیا، تڑپا گیا، تڑپ گیا، تھرا گیا، لرز گیا کہ یا باری تعالیٰ یہ کون ہستی ہے کہ تیرے نام کے ساتھ جس کا نام آ گیا ہے۔
تو اللہ نے فرمایا یہ میرا محبوب ہے اور تمام نبیوں کا سردار ہے، تو یہ اس کا نام نامی اسم گرامی ہے جو میرے نام کے ساتھ نام ہے۔ تو قلم نے کہا مولا یہ کلمہ جو اتنا لکھنے لگے میں تڑپ گیا ہوں، تو یہ پڑھے گا کون اس کو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک آئے گی، تم پڑھنے کی بات کرتے ہو، وہ ایک دن میں اپنی زبان پر 70,000 مرتبہ وہ لے کر آ سکیں گے۔ تو میں اسی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے کلمہ جو شریف جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم وہ پڑھ سکتے ہیں، پھر آل رسول جو ہیں ان کا ذکر اتنا بلند ہے، اگر وہ بھی ہم اپنی زبانوں پر لاتے ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل رسول کی برکت سے ہی ہے، وہ انہی کے صدقے سے ہے جو ہم اپنی زبانوں پر لے آتے ہیں، ورنہ ہماری ناپاک زبانیں جو ہیں ان کا نام نہیں لے سکتی۔ یہ ان کا کرم ہے جو ہم ان کا ذکر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام، اور ان کی شان وراء الورا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تمام کائنات کو بنایا ہے، اپنے نبی کو بنایا، پھر اس کے حصے کیے، اس کو تقسیم کیا، لوح قلم کرسی ہر چیز کے حصے یعنی کہ اس نور سے بنائی، پھر اس کے حصے تقسیم ہوتے گئے۔ یہ نور تقسیم ہو کر یہاں تک کہ ایمان والوں کی آنکھوں کا جو نور ہے اس کے اندر بھی نور محمدی ہے، اسی وجہ سے ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ یہ نور تقسیم ہوتا ہوا چلتا آیا، ہر چیزیں بنتی ہوئی، لیکن جب باری آئی آل رسول کی تو پھر یہ نور تقسیم نہیں ہوا بلکہ یہ نور منتقل ہوا۔ پتا چلا کہ وہ نور ساری نور کی تقسیم ہے، لیکن جو نور منتقل ہوا وہ نور بھی ہے بلکہ وہ مکمل نور ہے۔ وہ نور جو ہے وہ مکمل ہے، جو مکمل ہوتا ہے وہ کامل ہوتا ہے، وہ اکمل ہوتا ہے، وہ حسین ہوتا ہے، وہ حسن والا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آگے چلتے ہیں۔ اب اس بات کو پیر و مرشد ہمارے فخر ملت کبریٰ پیر سید افضل حسین شاہ صاحب، میرے پیر و مرشد کے پیر و مرشد، وہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر پیدائشی کوئی مسلمان ہے تو وہ پھر سید ہے، وہ صرف سید ہے جو پیدائشی مسلمان ہے، ورنہ کسی کو تو یہ بھی نہیں پتا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پتا نہیں کہ وہ مسلمان ہے یا کون ہے، کیونکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ بندہ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ بندہ اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے، یعنی کہ یہ عمل کی بات تیرے لیے اور میرے لیے عمل کی بات ہو سکتی ہے، تیرے لیے یا میرے لیے عمل کرنے سے درجات بلند ہو جاتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے سید کی پھر عمل کی بات نہیں ہوتی، وہاں پر خون کا سلسلہ چلتا ہے، اور خون کا جسم کے اندر چلنا یارو یہ بھی تو ایک عمل ہی ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کتنا ایک سفر طے ہوتا ہے، جب یعنی کہ پوری جسم کی رگوں میں جب خون دوڑتا ہے تو کتنا ایک عمل ہوتا ہے، جب ایک عمل ہوتا ہے تو دل ایک دفعہ دھڑکتا ہے، سانس لیتے ہیں، اب یعنی کہ یہ خون کا چلنا بھی تو ایک عمل ہے۔ پھر آپ قرآن پاک کی طرف اگر آ جائیں، ان کی شان وراء الورا ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک سعادت ہے جو میں آپ کو سنا کر حاصل کر رہا ہوں، آپ یہ ذکر سن کر سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کو دیکھیں، اس کا ترجمہ عام فہم میں ہے کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ ارے بھائی یہ تو تیرے میرے لیے عام کے لیے ہے، اور عام اور خاص میں فرق تو ہوتا ہے نا، یہ تو عام کے لیے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ جب بات آئی یہاں پر حسین کی تو پھر ترجمہ بڑھے گا کہ رب تیرا طلبدار ہے اور تو رب کا طلبدار ہے، رب تجھے دیکھتا ہے اور تو رب کو دیکھتا ہے، رب تجھے چاہتا ہے اور تو اپنے رب کو چاہتا ہے۔ یہ یعنی کہ یہ ہے ہمارے پیر و مرشد جو ہیں، جب کوئی بھی بات کرتے ہیں یہ قرآن پاک اور حدیث کا جو ہے نا یہ اس کو بیان کرتے ہیں، اس پر ہٹ کر نہیں ہے، یہ جو ہے نا باقی جو ہوتے ہیں وہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں، یہ ترجمہ اور تفسیر بیان نہیں کرتے، یہ قرآن پاک کی روح کو بیان کرتے ہیں، روح کو، قرآن پاک کی روح کو بیان کرتے ہیں، اور جو روح وہی بیان کر سکتا ہے جن کے اندر جسم کے اندر پاک روح ہے، جن کے جسموں کے اندر پاک خون ہے، وہی قرآن پاک کی روح کو بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی حدیث جب بھی آپ دیکھیں، یہ کوئی تھوڑی بات ہے یہ کہ ہو جاتا ہوں اس کے کان
ہو جاتا ہوں اس کی آنکھ. یہ کس کے لیے؟ یہ ارے عام کی بات ہے, یہ عام خاص کی. ہو جاتا ہوں اس کے کان جس سے وہ سنتا ہے, ہو جاتا ہوں اس کی زبان جن سے وہ بولتا ہے. یعنی کہ جسم کے تمام اعضاء رب خود بن جاتا ہے اس کے جو رب کا بن جاتا ہے. یہ ہے ایک عام کی بات. ارے جن کے ایمان بھی ان کے گھر کا ہے, رحمان بھی ان کے گھر کا ہے, قرآن بھی ان کے گھر کا ہے, ان کی شان کیا ہوگی. بلکہ یہاں تک کہ یہ مومن کو بنتا ہے نا, جب ہم مومن بن جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, یعنی کہ سرخرو ہو جاتا ہے, یہ تو ایک مومن ہے. اور وہ جو گھرانہ ہے وہ مومن کی ٹیسٹ لیبارٹری ہے. ان کی شان کیا ہوگی؟ مومن کی یہ شان ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ پاؤں ہر چیز بن جاتا ہے. اور جو مومن کی ٹیسٹ لیبارٹری ہے, یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں, ان کے یعنی کہ ان کی محبت ہے دل کے اندر تو بندہ مومن ہے, نہیں ہے تو پھر منافق ہے. یعنی کہ یہ ٹیسٹ لیبارٹری ہے. مومن کی یہ شان ہے تو جو مومنوں کا بھی سردار ہے, سرداروں کا بھی سردار ہے, اس کی شان کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جو شان ہے وہ سمجھنے کی اور اپنے دل میں بٹھا کر پھر ان کا ادب اور احترام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ تعالیٰ اپنا 6 محرم الحرام اور انشاءاللہ تعالیٰ جاری افطاری اور کل اور پھر پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ اختتام ہوگا 10 محرم الحرام کا آستاناریہ پہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. اور تقریریں ہو گیا سن ساریاں شہید. سورہ بقرہ ہے اللہ پاک قرآن پاک فرماندہ ہے کہ شہید دا مردہ نہیں ہے. شہید جڑا ہوتا ہے وہ مردہ نہیں, وہ زندہ ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں پر تمہاری عقل سے برا ہے, تم نہیں جانتے, تمہیں نہیں پتا کیا زندہ ہے. کہ ہماری عقل تو نہیں مانے گی نا, جب بندہ تو روح نکل گئے, روح تو بندہ اس دنیا تو چلا گیا ہے. لیکن شہید ان شہیدان کی بھی کیٹیگری ہے نا, ہر بندہ تو اج اس دور شہید وہی ہے جڑا راہ خدا ہے. تو ایک اعلیٰ درجہ ہے نا امام حسین علیہ السلام کا جو درجہ, جو مقام شہادت دا ہے انہاں دے خانوادے دا, انہوں تو کوئی نہ ویلا اور نہ اے. ٹھیک ہے کہ یزید بھی گھر گھر ہے, حسین بھی گھر گھر ہے, ایک الگ گل ہے. لیکن اپاں اس تو کس طرح بری ہو سکتے ہیں؟ اپنا بھی تو ٹاکرا یزیداں دے نال ہوندا ہے نا. اگر گل ہے کیتی گئی ہے کہ گھر گھر بھی یزید ہے, گھر گھر بھی حسین ہے, تو وہ نسخہ ہم یاد ہے. بار کیف میں ایک تکلیف دے گل ہوئی گی کہ مقصد کہندا کہ دیکھو امام حسین جڑے سن انہوں دنیا دے کسی منصب عہدے یا کسی دے نال کوئی غرض نہیں. انہوں نے راضی دنیا نو نہیں کرنا سی. کوئی کمی سی کسی دی شے دی, کوئی کمی دسو منو, پیسے دی کمی سی, دن دولت دی کمی سی, رتبہ مرتبہ منصب عہدہ کسی شے دی کمی سی اور کوئی کٹا سکتا سی. جنہاں نو رب کہے کہ اے یا رسول اللہ, رب اپنے حبیب نو کہے کہ عام عبادت نو گھٹا, اور جد حسین کمرتے ہوئے پشت مبارک تے ہوئے تو سجدے نو بدا. انہاں دا مرتبہ ہے کوئی کم ہو سکتا ہے؟ کسی شے دی کمی ہو سکتی ہے؟ اگر نور چاہیے ہے, نور چاہیے تو نور دے نال اے نور تو اے سوٹی دے نال انج جدو لگتا ہے تو نور کنورٹ ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ سوٹی کے دے ہاتھ ہے, سرکار دے. تو سرکار دا جسم سوٹی نو لگ گیا, اس سوٹی دے نال جو سوٹی ٹچ ہوئی او دا مقام ہے کہ او نور بن گئی. گل سمجھنے والی ہے نا, سفر طے ہو رہا ہے. سوٹی دے ہاتھ سرکار دا, سوٹی دے اندر نور کنورٹ سرکار دا, سوٹی دے نال سوٹی لگی تو نور سرکار دا. اے سوٹیا دا نور ہو رہا ہے کیونکہ سرکار دی سوٹی ہے.
نور سوٹیاں دے کنورٹ ہو رہا ہے کیونکہ سرکار دی سوٹی ہے اور اگر ہووے سرکار دی اولاد وہ تو سوٹیاں دا کام ہی نہیں وہ تو جیڑا ہے اے قاری اسماعیل صاحب نے دسیا ہے کہ قبلہ فخر ملت نے فرمایا کہ اے تو پیدائشی اے تو سارے عالم دین سارے علماء دا ایک جملے قبلہ فخر ملت نے فیصلہ ہی کر دیتا کوئی آج 2 ٹکے دا مولوی 2 کتابہ پڑھن والا مولوی ہے علی کے باپ کو بھونکتا ہے ٹھیک ہے ارے ان کو بھونکتا ہے ارے جو ہوں پیدائشی ایمان والے انہیں مولوی پڑھ کے کیا بھونکے گا قبلہ فخر ملت نے تو فیصلہ ہی کر دیا کہ جو سید ہے وہ تو پیدائشی ایمان والا ہے انہوں تو ایمان پڑھن دی لوڑ ہی نہیں ہے ایمان پڑھن دی لوڑ ہی نہیں ہے انہاں دی گل نوں آندے اگے بڑھاندے ہوئے انہاں دے بعد ہے پتراں دے پتراں دے پتراں دے پتراں دے پتر امام جعفر صادق جی انہاں دے پتراں دے پتراں دے پتر امام جعفر صادق انہاں دی بارگاہ وچ کمیونسٹ آ گیا کمیونسٹ سمجھتے کمیونسٹ نو ٹھیک ہے نا اسٹیشن ادھر ہی رہنا کمیونسٹ کہندے نے نہ او دا خدا نہ او دا ایمان نہ او دی کوئی شے وہ کسی نو مندا ہی نہیں ٹھیک ہے او بندہ امام جعفر صادق دی خدمت وچ آ گیا وہ کہنے لگا منو پڑھاؤ امام جعفر صادق علیہ السلام دی خدمت وچ کمیونسٹ آ گیا جہدا کوئی ایمان ہی نہیں کوئی کسی خدا نو نہیں مندا کہ منو پڑھاؤ آپ فرمان لگے کی پڑھاواں خدا نو مندا میں کسی نو نہیں مندا ٹھیک ہے اپنے ورگا ہوندا انہیں کہا جا تو گستاخ بے ادب نس جا آپ نے فرمایا کہ انہیں کہا جی میں انہوں کیویں مننا جو نظر ہی نہیں آندا میں انہوں کیویں مننا ہے اور اگر نظر بھی آوے تو میرا عقیدہ میں نہیں مندا بس آ گیا انسان بس آ گیا اے ایمان ہے اور ہو سکتا ہے ظاہری طور سے کمیونسٹ آج اس دور دے اندر اگر کوئی کسی کنٹری دے اندر موجود نے تو کوئی علمی نقطہ رکھتا ہوئے تو کچھ تعداد کمیونسٹان کی کچھ تعداد انہیں بھی موجود ہے کچھ کنٹری دے اندر اور وہ کیڑی کنٹری ہے وہ رشین کنٹری ہے روس جس کو کہتے ہیں اس کنٹری دے اندر انہیں بھی جنہاں نا کچھ کمیونسٹ موجود نے جنہاں دا کوئی مذہب نہیں تو او بندے اس قسم دے بھی طبیعت رکھنے والے امام جعفر صادق دی خدمت جا گئے اے پتر نے مولا علی دے پترا دے پتر باہر جا رہا ہے وہ امام جعفر صادق دی خدمت آ گئے آپ نے فرمایا پڑھاندے ہاں ہن او جناب انہوں نے تو اللہ تو پڑھے ہے نا ہے ہن اچھا ہوندا نا قبلہ تراغب نبی شاہ صاحب دی بارگاہ وچ بڑے بڑے پڑھے لکھے ٹھیک ہے اور بڑے بڑے ہونے والے اور او جناب کہن جی کہ او لوکی سمجھتے سن کہ جناب کہ انہاں کول فیض زیادہ ہے قبلہ چراغ النبی شاہ صاحب دے کول فیض کم ہے معاذ اللہ جنہاں نے خیرات چراغ النبی شاہ دے درد دکھائی ہوئے پگڑیاں چراغ النبی شاہ صاحب دی رہی ہوئے مگر کچھ منافقت والے بندے اس قسم دے ہوئے پیداوار اج بھی موجود ہے ایسی منافقت اج بھی موجود ہے جنہاں نے اس درد دی دالاں کھائیاں اس درد دے شربت پیے اس درد دے روٹیاں کھائیاں ادھر دے رگڑے لے پگڑیاں ادھر دی لئیاں اور پھر لوکی سمجھتے ہیں فیض انہاں دے کول ود کے ہے جڑے آستانے دے رہندے انہاں دے کم ہے اور ایسے کچھ طبقے اج بھی موجود رہے لیکن پانا کچھ نہیں چے تو 20 سال خدمت کر چے 50 سال خدمت کر مگر تے داڑیاں رکھ تے داڑیاں دے نال بہاریاں کر مگر کوئی کچھ نہیں پا سکدا کدوں تک جدوں تک اے دل دے نال قبلہ چراغ النبی شاہ نو نہ منے گا کوئی کنہ بڑا عالم ہو جائے ٹھیک ہے نا پیر بن جائے کتب بن جائے عبدال بن جائے ٹھیک ہے نا کتنا بندہ غوث بن جائے
مگر وہ اپنے پیر دی بارگاہ کی کیڑی دا بھی میں نہیں رکھ سکتا قبلہ چراغ النبی شاہ تو ود کے کوئی اولو الامر ہو سکتا ہے منو دسو ہے اور جدو قبلہ فقر ملت ہے آپ اپنے پیروں مرشد دے کول ہے جدو جاندے چودھری مشتاق لاہوری ہے وہ موجود سن تو آپ جاندے 2 گھنٹے تک قبلہ فقر ملت ہے کمرے چ موجود رہے اور انتظار کروانے نے بڑھاپے دا عالم 90 سال دی عمر اور قبلہ چراغ اور چودھری مشتاق نے کیا کہ حضرت قبلہ فقر ملت نے زیادتی کروائی بڑھاپے دے اندر انتظار کروایا آپ نے فرمایا اللہ تیرے منہ تے ماراں گا خبردار جو انجے گل کری وہ بادشاہ نے اور اسی نوکرا کمال ہے اے کانسیپٹ قبلہ چراغ النبی شاہ سادہ تیری اور میری کی اوقات ہے کہ تو ایک نہیں سے لاکھ پکڑی آل ہے تیری میری کی اوقات ہے جہاں پہ قبلہ چراغ النبی شاہ صاحب دا یہ ہو ہے ساری منافقت ہے جنہوں نے اس دردی ہے روٹیاں سے بوتلہ رگڑیاں ہوئے ہے وہ اس درد علاوہ کی پا سکتے ہیں دس لوگوں جنہوں نے چراغ نبی شاہ دے دردی اگر قدر نہ کیتے کہ کتب تے ابدال بھر جائے اس دروے زمین تے کدھی کچھ پائی نہیں سکتے ایک گل کدھی ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے کہ جس درد ہے دالہ رگڑیاں ہوئے شربت تے پیندے ہوئے ہے اور اسی کہیے کہ اے وڈے پیر نے اے کیویں ہو سکتا ہے میں اپنے قبلہ فقر ملت دے کتا دے برابر نہیں ہو سکتا اور اے کنسپٹ میں نہیں کیا کہ میں کتا دے برابر نہیں اے میرے ابا دا قبلہ چراغ النبی شاہ صاحب نے دسیا ہے اے سبق کسی نے نہیں دیا علی دے پترا نے دیتا ہے کہ اسی اپنے پیر دے کتیاں دے برابر نہیں ایک کنسپٹ تیرے میرے جیسا نے نہیں دیتا ایک ایس کنسپٹ قبلہ چراغ النبی شاہ صاحب نے دیتا ہے کہ اپنے پیر دے کتیاں دے بھی برابر اپنے آپ کو نہیں سمجھنا انج نہیں گل ہو سکتی ٹھیک ہے نا اچھا تو ان گل آگے چل رہی سی ہے علی دے پترا دی امام جعفر صادق ہے انہاں دے کول ہے وہ بندہ آ گیا ہے کمونسٹ کہتا جی ہن میں منو پڑھاؤ وہ تو جناب وہ تو پیر فقیر آدمی نے ہے وہ کی پڑھا آپ نے فرمایا کہ کی پڑھنا ہے انہیں کی عرض کیتا اس بندے نے کہا کہ حضور منو جڑا نا اے ڈاکٹری پڑھاؤ آپ اللہ دا عالم دین دی دین والے طب پڑھاؤ منو طب آپ نے انکار نہیں کیتا ہر علم موجود ہوگا ہے ٹھیک ہے قبلہ چراغ النبی شاہ صاحب کو سارا علم تھی ایلوپیتھک دا سارا علم تھی ہندوستان ہے حکمت کی تھی سند حکمت دی موجود ٹھیک ہے حکمت دی سند موجود پر پاکستان دی سرزمین تے ہے ساری ایلوپیتھک دا علاج بھی کر دے اور کھاندے بھی ہوئی جان ٹھیک ہے پھر کی دیکھا ہوندہ نا اللہ والدہ کو سارا کچھ ہی ہوندہ ہے پھر کی ہویا ہے آپ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی فرمایا آپ نے فرمایا اچھا پھر آجا بہ جا آپ سائنس پڑھاندے ہوئے سائنس ٹھیک ہے نا پڑھاندے ہوئے امام جعفر صادق سائنس پڑھاندے ہوئے پھر کی کیا آپ نے سائنس پڑھاندے ہوئے پھر آپ نے کی فرمایا کہ جا اے اس درخت دا اے بیج ہے اے دی تحقیق کر وہ پڑھاندے رہے موقع آیا زمین کھود رہا تھی آپ نے فرمایا اے بیج کی انہیں تک کی پڑھیا ہے انہوں نے کہا حضرت میں تو جو تسی پڑھایا ہوئے پڑھے آپ نے فرمایا پھر میں تیرا امتحان لیواں انہوں نے کہا جی بالکل تو آپ نے فرمایا کہ اے جڑا بیج ہے ایدی پیداوار کدھروں ہوئی درخت دے بیج دی پیداوار کدھروں ہوئی سوچ پہ گیا اور کہنے لگا جی درخت تو آپ نے فرمایا کہ اے درخت کدھروں آیا پہلے بیج آیا یا درخت آیا وہ پریشان ہو گیا کہ جی پہلا بیج آیا یا درخت آیا تو آپ فرمانے لگے بھی ہون کی ہویا ہے انہوں نے کہا جی کہ میں سائنس اچھے پڑھے ہیں سائنس دے اندر اے پڑھے ہے کہ جناب جدوں کچھ چیزاں زمین دے اندر اس قسم دی ہوندیاں نے
کچھ چیزاں زمین دے اندر اس قسم دی ہوندیاں نے کہ انہاں دے اندر کچھ معدنیات دے کچھ ذرات اس قسم دے ہوندے نے کہ جڑے نظر نہیں آندے قدرتی طور تے او اندر موجود ہوندے نے او دی ہیٹ دی وجہ دے نال انہاں دی پیداوار باہر آ جاتی ہے اور وہ درخت بن جاندے نے او دی پیداوار پھر ان درختاں نو بیج لگدا ہے پھر وہ نسل آگے چل پڑتی ہے گل نو میری سمجھنا ٹھیک ہے نا آپ نے فرمایا مسئلہ حل ہو گیا آپ نے فرمایا کہ مسئلہ حل ہو گیا نے کہا او معدنیات جیڑی زمین دے اندر ہے اس بیج دا تنو پتہ نہیں اس بیج دا تنو پتہ نہیں ہے انہوں تو سمجھدا ہے تیری سائنس تیری ٹیکنالوجی اے کہندی ہے کہ زمین دے اندر کچھ معدنیات اس قسم دے موجود نے جڑے بنا دیکھے ایک ہیٹ دی وجہ نال ہے گرمی دی ہیٹ دی وجہ دے نال او پیدا ہو کے باہر آ جاندے نے او درخت بن جاندے نے اور پھر انہاں دے بیج لگ جاندا ہے پیداوار ہوندی ہے حالانکہ تینوں نہیں پتا کہ او درخت کیڑا ہے او بیج کیڑا ہے پر اس چیز سے یقین رکھدا ہے کہ زمین دے اندر گرمی دے ہیٹ دی وجہ نال معدنیات قدرتی طور سے پیدا ہو کے او دی پیداوار ود جاندی ہے لیکن اس چیز سے یقین رکھدا ہے پر جن نے پوری دنیا بنا دیتی انہوں بن دیکھے نہیں مردا لیکن تیری سائنس اے گل کہندی ہے پر انہوں نہیں مندہ بنا دیکھے اسی ویلے انہیں قدمہ ایسی پہ کے عرض کی تھی کہ امام جعفر صادق میں رب نو نہیں مندہ سے تو سی رب بنا دیکھے دنیا نو منوایا اور منو سامنے دکھا کے منوا دیا کامون اس نے کہا کہ اے تو سے اے دنیا نو بکھایا بنا دیکھے پر میرے جے بندے نو سامنے بکھا کے رب منوا دیتا ہے میں کی کہہ رہا سامنے دکھا کے منوا دیتا ہے اور اے گل نہیں انہیں دے پتران دے پتران دے پتران دے پتر قبلہ چراغ النبی شاہ صاحب دے کول سارے کٹھے ہو کے آ گئے گرمی دا جھاڑا ٹھیک ہے نا پسینے تو شرابور ہے اور روندے ہوئے آگے ایک کاغذ دا ٹکڑا لے لیا ہے اور کہنے لگے کہ حضرت اے نقشہ بنایا ہے انگلینڈ دی سرزمین ہے انہوں نے کہا ہے کہ سائنسدانوں نے کہ اینو اینک لا کے گرین رنگ دی اس نقشے نو ویکھو لائٹا بجھا کے ایدے اچھر گرین لائٹ مار کے اس نقشے نو ویکھو تو تانوں دنیا دا ایک بلند ترین پہاڑ دا نقشہ نظر آئے گا آپ نے فرمایا اے مشتاق چودھری اس نقشے نو ایک پاسے رکھ ہے اور ایک کاغذ سے قلم لا میں تنو اینا تو ود کے نقشہ بکھاوا کروڑ پکا دی سرزمین ہے اور بیٹھے آستانہ سے آپ نے کاغذ منگوایا لفظ اللہ لکھا اور سارے مریدہ دی اکھا تے لایا اور آنسو اندے رہے ایک بندہ رویا دوجا رویا تیجا رویا سارے بندے روندے رہے اور کیا بھائیو تانوں اس کاغذ دے ٹکڑے نے کی کر دیتا انہوں نے کہا ایدھے اتے اللہ لکھیا ہے جدو اکھا دے ول لایا تو آسانو اسی اکھا دے ول چراغ النبی شاہ نے لایا اسی کی ویک دیا ایک بسے خانہ کعبہ ہے اور ایک بسے گنبد خضرہ ہے اسی بیٹھے کروڑ بکائی جائے پر رہندے مدینے ہی جاؤ اللہ محمد مصطفیٰ اگر کوئی بندہ امام جعفر صادق اس دور دے اندر اگر سائنس دی ٹیکنالوجی نو ایک لت مار کے کمانسٹوں نو ظاہری تے باطنی رب وکھا سکدے نے تو اس دور چھے انہاں دے پتر چراغ النبی شاہ زمین تے بہ کے مکہ تے مدینہ وکھا سکدے نے آج بھی موجود رہے آج بھی موجود رہے آج بھی موجود رہے وہ فیض جڑا چلے اسی مدینے تو لے کے کربلا تک وہ آج بھی اس آستانے سے موجود ہے اپنے دل کے دریچے اس نو کھول کے تو آؤ ساری گندگی نو کار رکھ کے تو آؤ
پھر ویکھو تانوں چراغ النبی شاہ بھی ملتے نے، امام جعفر صادق بھی ملتے نے، اور خود خدا بھی ملتا ہے، خود کملی والے بھی ملتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہمیں ملتا نہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں ملتا نہیں۔ ملے گا کیوں نہیں؟ سارا کچھ ملے گا، ہر صورت ملے گا، پر دل کے دریچے تو کھول کے آؤ۔ انہاں دی بہن حضرت امام حسین دی حضرت زینب سلام علیہ آپ فرماندیاں نے، آپ دا کول ہے حضرت زینب سلام علیہ امام حسین کی بہن، جو عزتوں کی سردار، جو شرم و حیا کی پیکر، جو پردے کی پیکر، جو اپنی مصیبت دشمن اسلام یزید کے سامنے بولنے کو سمجھے اور شہادت حسین کو اور علی اصغر کی قربانیوں کو مصیبت نہ سمجھے، وہ عزتوں کی پیکر ہے۔ آج کا مولوی تو 2 ٹکے کی دو کتابیں پڑھ کے فاطمہ کو بھونکتا ہے، اصل عزتوں کے پیکر ان کی باتیں دیکھے، انہاں دی گل سنو، اے عزت آدھی پیکر جنہاں نے دوپٹے عزت آدھے آج تک رکھے نے، وہ کی کہن دیا نے کہ اگر حسین دا طلبگار، ان سیدان دا طلبگار، اگر کوئی بندہ ان سیدان دا طلبگار، انہاں دی نسبت اور محبت رکھن آلا، اگر ان سیدان دا اگر 40 دن اپنی زبان تے اخلاص پیدا کر لے، کوئی شک نہیں کہ عرش اور فرج پر اس کی ولایت کے ڈنکے نہ بجتے ہوں۔ اور جو سیدوں کو کھڑ کی نظر سے دیکھے، سیاستیں اور ڈرامے کرے، وہ کتب اور ابدال ہوگا؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے کتب ابدال وہ ہوں گے جو حسین کے اور چراغ النبی شاہ کے چاہنے والے شرم و حیا رکھتے ہوں گے، اپنی آنکھوں میں، اپنے کانوں میں اور اپنے دلوں میں شرم و حیا رکھتے ہوں گے۔ وہ کتب اور ابدال و ولی اللہ ہوں گے اگر 40 دن رکھے، یہاں تو 40 گھنٹے نہیں رکھ سکتے، 40 جاڑے تو دور دی گل ہے، 40 گھنٹے نہیں رکھ سکتے۔ یہ میرا یا تیرا کول نہیں ہے، امام حسین دا کول تو عام واسطے ہے، اور حضرت زینب سلام علیہ دا کول خاص واسطے ہے۔ 40 جاڑے اپنی زبان دے اندر اخلاص رکھنے والا بندہ، یہ حضرت زینب سلام علیہ دا کول ہے۔ اے دریچے کھولو اپنے دل دے، پھر دیکھو ملتا کی ہے۔ آسی کی بھیک مانگن آیا، پہلے اپنے دل دے دریچے نو تو صاف کرو، پھر ویکھو کی ملتا ہے۔ امام حسین دے در تو کوئی خالی جاندہ ہے، ساری جوڑی نہیں بھرتی، چوری نہیں بھرتی۔ پہلا اپنے آپ تو ویکھو کس دریچے دے نال آیا ہے۔ ارے قبلہ چراغ النبی شاہ صاحب دے فقیر بندے یہاں پر میجر ہدایت اللہ اور دیگر، ارے وہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ ارے یہ کعبہ ہے، کعبہ یہاں سر کے بل چلو، یہاں اس آستانے پر جھوٹ منع ہے، غیبت منع ہے، بد دعا منع ہے، کیوں کہ یہاں پر فرشتے مقرر ہیں۔ جنات کیا کریں گے؟ چراغ النبی شاہ کی تو گلی میں جن کی جرت نہیں، بڑے بڑے آئے جنات والے، ان کی تو گلی میں آتے ہی ٹھیک ہو جاندے نے، گلی جا کے ٹھیک ہو جاندے نے، گلی جا کے ٹھیک ہو جاندے نے۔ انہیں دے کول پہنچنا تو دور تک کی گل ہے، آج بھی انہیں دی گلی دے ٹھیک ہو جاندے، قبر تک تو جل کے راکھ ہو جاندے نے، قبر تک پہنچنا آستے تو جل کے راکھ ہو جاندے نے۔ اور نہیں یقین تو دل کے دریچے کھول کے جا کے بیگ لے، یا یہ آستانے کی طارق بن زیاد کالونی کی گلی ہے۔ میرے کول انج دے بندے آئے، بڑے بڑے جنات اور ازدہے والے، وہ کہندے نے کہ اسی اے گلی مڑے ہاں، بچی ٹھیک، میں نے کہا جی اے کی ہو گیا؟ میں نے کہا سیدھی گل ہے، علاقہ کدھر ہے؟ علاقہ کدھر ہے؟ میں نے کہا جی علاقہ کدھر ہے؟ گلی جا کے
جو چراغ النبی شادی گلی جا کے اگر جنداتا دی ماں مر جاندی ہے تو قبر تے جا کے کی ہوئے گا تیرے ادھر کس قسم دے چلے کس قسم دے وظیفے ارے ایک نظر ہی کافی ہے سارا کام ہی ہو جاندہ ہے تو دل کا دریچہ تو کھول کے لا دل کا دریچہ تو کھول دل کا دریچہ تو کھول پھر ویک ملدہ کی ہے تیرے دل دا دریچہ کھول حسین کے در پہ بیٹھا ہے ارے بددعا کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے غیبت کرتا ہے گالیاں دیتا ہے اس در پہ بیٹھ کے ارے حرم کی زمین ہے قدم رکھ کے چل ہے یہ سر کا موقع ہے وہ جانے والے رندوں کو کیا خبر یہ جگہ کیسی ہے کمال ہے کہ اس جگہ دے بیٹھے پہلے اس جگہ دی تو قدر کرو چھت کدوں دی گر جاندی اندے وڈے وڈے می برسدے نے ٹھیک ہے فرشتہ نے روکا ہوا ہے بہت بڑا کوئی محل تیار ہوا ہے اے گل نہیں ہے اے صرف فرشتہ دی گل ہے اس آستانے پہ جنات تو دور کی بات ہے چاروں کونوں میں نوری فرشتے موجود ہیں کیا بات کریں ڈیوٹی ہے ڈیوٹی کمال ہے ڈیوٹی ہے یہ میرے تقریری جوہرات نہیں ہیں تقریری جوہر نے تقریری جوہر نہیں نے اگر وہ حسین بادشاہ چاہے تو کسی کے دل میں کڑ ہو تو وہ فرشتے دکھا بھی سکتے ہیں اور ہویا اس طرح کا بھی ہویا معاملہ کڑا انہوں دکھایا ہے لیکن ڈھیٹ اتنے بدبخت قوما ہے کہ ویکھ کے ابو لہب جیسے سرکار کو نہیں مانے چاند دو ٹوٹے ہو کے قدموں پہ نچھاور ہو گیا ہے ان ڈھیٹوں نے جدو سرکار دی بارگاہ چین مانیا تو چراغ النبی شاہ دی بارگاہ چین ماننا کیا ہے اس کے سمجھا ہے لیکن جنہاں نے بن دیکھے منیا تو کمیونسٹ بھی اگر آئے امام جعفر صادق کی خدمت میں تو وہ رب مان کر تو کیا دیکھ کر گئے گلا بہ گیا جی چلو کوئی نہیں مان کر تو کیا بنا دیکھے پرسوں تک حسین بادشاہ کا فرمائے وہ چل جائے ٹھیک ہے چل جائے گا ٹھیک ہے نا چلو کہنے گا تو یہ بس انہی کا ہی ہے کیا بات کریں یہ صرف انہی کا ہے ہم میں کیا کچھ بھی نہیں ہے ہم میں کچھ بھی کمال نہیں ہے وہ شعر تھا میں آپ کو سنا تھا ہم میں کوئی کمال نہیں ہے تو یہ سب ان کا ہی ہے المدد مشکل کشا مولا علی وہی مدد کر رہا ہے انج نہیں پڑھنا کہ اے نکمہ پڑھ رہے ہیں انج پڑھو کہ مولا علی سن رہے ہیں اور مدد پر قائم ہیں اللہ نے مدد پر قائم کیا ہے اور سن رہے ہیں المدد مولا المدد مشکل کشا علی المدد مشکل کشا مولا علی درد دل کو دے شفا مولا علی درد دل کو دے شفا مولا علی اور جس نے پوچھا کون ہے ضامن تیرا اور کس نے پوچھا کون ہے ضامن تیرا میں نے فوراً ہی کہا مولا علی میں نے فوراً ہی کہا چراغ النبی میں نے فوراً ہی دیر نہیں کرنی ارد گرد نہیں جانا کہ اونے سارے نوکر رہے ٹھیک ہے نا سردارہ دے ہوں گیا نوکرہ تھا کی کام اے نہیں اے دیش
دیر نہیں کرنی. میں نے فوراً ہی کہا چراغ النبی. جس نے پوچھا کون ہے ضامن تیرا, میں نے فوراً ہی کہا چراغ النبی. میں نے فوراً ہی کہا چراغ النبی. اور تیری چوکھٹ پر مری آیا جو ہی. تیری چوکھٹ پر کوئی جن کا مریض ہو, چاہے بیماری دا مریض ہوئے, چاہے جنہ دا مریض ہوئے, چاہے بیماری دا مریض ہوئے, چاہے دل دا مریض ہوئے, چاہے ذہن دا مریض ہوئے, جدو نظر پہ جاندی ہے تو وہ کہا فرماندے نے کہ تیری چوکھٹ پہ مری آیا جو ہی. مل گئی اس کو شفا مولا, مل گئی اس کو شفا مولا لی. درد دل کی دے شفا مولا لی. تو ہے جناب مدد دے قائم نے, تو انہاں دی گل ہے ساری, تو انہاں نو منو دل دے نال, تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی رحمت کرم فرمائے گا. جنہاں نے منزلہ پائیاں انہوں دلہ نال پایا ہے, پھر نظارے بھی ہوندے نے, کرم بھی ہوندہ ہے, فضل بھی ہوندہ ہے. انہاں دی نگاہ کرم میں ہی سب کچھ ہے. تیری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے. پڑے ہوئے تو ہم بھی سرے راہ گزار تیرے ہیں, ہے نا. تیری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہی ہے, ٹھیک ہے. تو ان کی نگاہ کرم چاہیے. اللہ کرم فرمائے, رحمت فرمائے. انشاءاللہ جی آج چھٹا دیہڑا اور کل 7واں تے ویسے 8واں رات ناوی, لیکن اور ذکر 10 محرم دا, ٹھیک ہے نا, ختم ہے پاک. کیونکہ آگے تو انہوں پتہ ہے کہ پھر جناب ادھر مخصوص تعداد ہے عرس کا بھی اہتمام کرنا ہے, اور 10واں محرم دے اپنے اپنے گھراں وچ تسی حلیم تے کٹورائی پکانا ہے, اور پھر آپ ہی ختم بھی دینا ہے, اور پھر جناب ذکر بھی کرنا ہے, اور بانٹنا بھی ہے, اور کرنا بھی اپنے گھراں وچ. بیویاں نہ پکان, آج کل کی بیویاں اس طرح ہوندیاں نے, اور یا پھر بچیاں نو کہو, بیٹیاں نو کہو, جو بھی پکائے. کوئی نہ پکائے تو آپ ہی لگ جاؤ. لذت حسین بادشاہ نے ڈالنے ہیں, دیکھا کسی نے, ٹھیک ہے نا. آج ہوتا نہیں ڈالنی ہے نا, جب بار کا جو بھی ہے بار کا, تو جناب ڈالن گے تو اے دے اتے خرچ کرو. سارے بندے اپنے گھر بھی خرچ کرو, ٹھیک ہے نا. تو پکا کے بعد تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا. آج کی پکیا آج آیا ہے ہمارے محترم شیخ ذوالفقار صاحب کی طرف سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, عذاب القبر, عذاب الشر, عذاب الصراط, عذاب المیزان. اے خالق کائنات, جو بھی دامِ درم قدم سخن حسینی لنگر, اور اے اللہ کریم جو بھی آج کا طعام پکایا, ذکر اذکار کیا ہے, اس کا ثواب بھی, برکتیں بھی, رحمتیں بھی عقل صاحب والسلام کی بارگاہ تسمیہ عدیہ تر نظرانہ تر پہنچے ہوئے شہیدان کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. صحابہ اکرام اور صحابیات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. حضرت سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تسمیہ پہنچ کرتے ہیں, قبول فرما. تمام بزرگان اکرام سے سکات دیا, سرور چشتیہ, نقشبندیہ, اور خصوصاً ہمارے محترم شیخ ذوالفقار صاحب کے والدین کی روح کو ثواب بھیجتے مولا قبول فرما. اے اللہ کریم, ان کے والدین کی قبر کو نور مصطفیٰ سے روشن فرما. ان کے عزیز و اقارب جتنے بھی اس دنیا جا چکے سب کی ارواح کو بخشش فرما, اور ان کی طرف سے صدقہ خیرات جو آستانہ عالیہ پہ شہیدان کربلا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, اے اللہ کریم قبول فرما. اپنی رحمت سے نواز, اپنے کرم سے نواز, اپنے فضل سے نواز. اے اللہ کریم ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما, درگزر فرما. اے اللہ کریم جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما, جن کی اولاد سرکش ہے انہیں تابع فرمان بنا.
اے خالق کائنات اپنے کرم سے نواز، اپنی رحمت سے نواز، اپنے فضل سے نواز، ہمارے محترم شیخ ذوالفقار صاحب کی تمام ظاہر و باطنی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ کریم دیگر ہمارے تمام دوست احباب، تمام پیر بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، جتنے بھی تشریف فرما ہیں، اے اللہ سب کی خیر فرما۔ ہمارے لائیو سننے والے انگلینڈ کی سرزمین پہ میرے ساتھ منسلک لائن پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ چراغیہ کی خدمت کرنے والے شب و روز اس تغدو میں لگنے والے انگلینڈ کی سرزمین پہ بیٹھنے والے ہمارے محترم محمد اختر صاحب، ان کے تمام حلقہ باب میں محمد مظہر صاحب اور افتخار صاحب، محترم محمد اشفاق صاحب اور دیگر بھی، محمد جاوید صاحب، تمام برمنگم انگلینڈ کی سرزمین سے میرے ساتھی، اور دیگر لندن کی سرزمین سے، اور دیگر دبئی، مسقط، بحرین اور ہالینڈ کی سرزمین، سعودی عرب اور پاکستان میں بالخصوص اس وقت راولپنڈی اور اسلام آباد میں اور لاہور، کوٹ رادا، کشن اڈا، بصیرہ، بہاولپور اور پاک پتنشیف، ہڑپا، میاں چنو، شالی پندرائن اور بہاڑی، میلسی اور دیگر مقامات ساہیوال کے دور و نزدیک اپنے گھروں میں پیر بھائی پیر بہنیں اور آستانہ عالیہ پہ تمام یاران طریقت جتنے بھی اس حسینی لنگر اور حسینی ذکر میں کربلا کی یاد میں تشریف فرما ہے، اے اللہ سب کی جھولیاں اپنی رحمت کاملہ سے بھر دے، سب کو دونوں جہاں کی برکات رحمت عطا فرما۔ ہمارے محترم محمد طیب امریکہ کی سرزمین سے بیمار ہیں، اے اللہ کریم انہیں شفا کاملہ عطا فرما، بڑے اچھے دوست سنگی ہیں، اے اللہ پاک انہیں شفا کاملہ عطا فرما، آج کل بیمار ہیں، شفا عطا فرما، اور دیگر ساتھی جہاں بھی ملک سے باہر اور ادھر پاکستان میں کہیں پر بھی بیمار ہیں، حسنین کریمین کے صدقہ شفا کاملہ عطا فرما۔ سلسلہ عالیہ کے تمام کارکنان، تمام ثناخان اور تمام ذمہ داران، تمام خلفاء، تمام مریدین، تمام مریدنیاں، سب کی محبوب کے صدقے خیر فرما۔ ہمارا بیرون ملک کا تمام بیرونی سفر اور اندرونی ملک کا سفر اور ظاہری سفر اور دل کا باطنی سفر ہم سب میں خیر فرما، کرم فرما، رحمت فرما، فضل فرما، ہم سب کی جان، اولاد، مال، ایمان، علم، رزق میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ کریم تمام دوست احباب کی نیک حاجات بھی پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وصحابہ اجمعین برحمتک الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لائن ترتیب